بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 8۔ کتاب کا نام سیرت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ مصنف طالب ہاشمی۔ ان ماں بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کے نام جنہوں نے مغرب کی حیاسوس تحریک نسوانیت سے کوئی تعلق نہ رکھنے اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کا عزم کر لیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایثار و سخاوت۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم کے ایک بہت بوڑھے آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ حضور نے انہیں دین کے ضروری احکام و مسائل بتائے اور پھر ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ مال بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قسم ہے اللہ کی، بنو سلیم کے 3000 آدمیوں میں سب سے زیادہ غریب اور محتاج میں ہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ سید الخزرج حضرت سعد بن عبادہ اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اسے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈھانک دے؟ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنا عمامہ اتار کر نو مسلم اعرابی کے سر پر رکھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صاحب کو ساتھ لیا اور ان کی خوراک کا انتظام کرنے لگے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ آخر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی، اے سچے رسول کی بیٹی، اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کیجیے۔ سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، اے سلمان، خدا کی قسم آج سب کو تیسرا فاقہ ہے، دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں، لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دوں گی۔ جاؤ، یہ میری چادر شمون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ فاطمہ بنت محمد کی یہ چادر رکھ لو اور اس کے عوض اس مسکین کو کچھ دے دو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعرابی کو ساتھ لے کر شمون کے پاس پہنچے اور اس سے تمام کیفیت بیان کی۔ وہ دریائے حیرت میں غرق ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سیدہ عالم کے پاکیزہ کردار کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار پکار اٹھا، اے سلمان، خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی ہے۔ تم گواہ رہنا کہ میں فاطمہ کے باپ پر ایمان لایا۔ اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور چادر بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دی۔ وہ سیدہ کے پاس واپس آئی تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اناج پیسا اور جلدی سے اعرابی کے لیے روٹیاں پکا کر حضرت سلمان کو دے دیں۔ انہوں نے کہا، اے میرے آقا کی لخت جگر، ان میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیجئے۔ سیدۃ النساء نے جواب دیا، سلمان، جو چیز میں راہ خدا میں دے چکی ہوں وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے وہ روٹیاں اعرابی کو دے دیں اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا اور پھر دعا فرمائی، یا بار الہی، فاطمہ تیری کنیز ہے، اس سے راضی رہنا۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، بہر محتاج دش آنکھ گونا سوخت، با یہودی چادر خدرہ فروخت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ساری رات ایک باغ سینچا اور اجرت میں تھوڑے سے جو حاصل کیے۔ سیدہ فاطمہ نے ان کا ایک حصہ لے کر آٹا پیسا اور کھانا تیار کیا۔ عین کھانے کے وقت ایک مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، میں بھوکا ہوں۔ حضرت سیدہ نے وہ سارا کھانا اسے دے دیا، پھر باقی اناج میں سے کچھ حصہ پیسا اور کھانا پکایا۔ ابھی کھانا پک کر تیار ہوا ہی تھا کہ ایک یتیم نے دروازے پر آ کر دست سوال دراز کیا،
وہ سب کھانا اسے دے دیا گیا۔ پھر انہوں نے باقی اناج پیسا اور کھانا تیار کیا۔ اس مرتبہ ایک مشرک قیدی نے اللہ کی راہ میں کھانا مانگا، وہ سب کھانا اسے دے دیا۔ غرض سب اہل خانہ نے اس دن فاقہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس گھر کے قدسی صفات مکینوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی راہ میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ سیدہ نے فرمایا تمہارے لیے صرف 1 اونٹ، اور اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوں تو میں سارے ہی راہ خدا میں دے دوں۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک وقت کے فاقہ کے بعد ہم سب کو کھانا میسر ہوا۔ والد بزرگوار حضرت علی کرم اللہ وجہہ، بھائی حسین اور میں کھا چکے تھے، لیکن والدہ ماجدہ حضرت سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی نہیں کھایا تھا۔ انہوں نے ابھی روٹی پر ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ دروازے پر ایک سائل نے صدا دی، رسول اللہ کی بیٹی، میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، میرا پیٹ بھر دو۔ والدہ محترمہ نے فوراً کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا اور مجھ سے فرمایا جاؤ یہ کھانا سائل کو دے آؤ، مجھے تو ایک ہی وقت کا فاقہ ہے اور اس نے 2 وقت سے نہیں کھایا۔ شرم و حیا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی نہایت پابند تھیں اور حد درجے حیادار تھیں۔ ایک بار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا تو وہ شرم سے لڑکھڑاتی ہوئی آئیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بیٹی، عورت کی سب سے اچھی صفت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لونڈی طلب کریں، لیکن فرط حیا سے دل کی بات زبان پر نہ لا سکیں اور بغیر کچھ کہے واپس آ گئیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کے پیچھے ایک نابینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر چلے گئے۔ سیدہ فاطمہ انہیں دیکھ کر کوٹری میں چھپ گئیں۔ جب وہ چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تم چھپ کیوں گئی تھی؟ ابن ام مکتوم تو اندھے تھے۔ انہوں نے عرض کیا بابا جان، اگر وہ اندھے ہیں تو میں تو ایسی نہیں ہوں کہ خواہ مخواہ غیر مرد کو دیکھوں۔ شرم و حیا کی انتہا یہ تھی کہ عورتوں کا جنازہ بغیر پردے کے نکالنا پسند نہ تھا۔ اسی بنا پر اپنی وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے پر کھجور کی شاخوں کے ذریعے کپڑے کا پردہ ڈال دیا جائے اور جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ اس پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انصاف پسند نہ تھا۔ آپ ہر معاملے میں پورے انصاف سے کام لیتے تھے۔ اپنی ازواج مطہرات کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ باری باری ہر ایک کے حجرے میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ کو دے دی تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں 2 رات رہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اکثر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے 2 دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف اور ہدایہ بھیجتے تھے۔ دوسری ازواج چاہتی تھیں کہ صحابہ ان کی باری کے دن بھی اسی طرح تحائف بھیجا کریں، لیکن سب اس معاملے میں حضور سے براہ راست گفتگو کرنے میں جھجکتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ حضرت فاطمہ کو اپنا نمائندہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا جائے، کیونکہ آپ انہیں بہت مانتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، اپنی دوسری سوتیلی ماؤں کی درخواست پیش کی اور عرض کیا ابا جان، وہ سب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں آپ سے انصاف چاہتی ہیں۔ صحابہ کرام جو کچھ بھیجتے تھے اپنی خوشی سے بھیجتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کے متعلق کوئی ہدایت نہیں دی تھی، اس لیے بے انصافی کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹی، جس کو میں چاہوں کیا تم اسے نہیں چاہو گی؟ حضرت عائشہ شرما کر فوراً واپس چلی گئیں۔ ازواج مطہرات نے پھر اصرار کیا کہ بیٹی تم دوبارہ حضور کی خدمت میں جاؤ اور یہ معاملہ پیش کرو۔
سیدہ نے کہا، خدا کی قسم میں اس معاملے میں پھر ابا جان سے کچھ کہنے نہ جاؤں گی۔ انسانی ہمدردی۔ خیر الخلائق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں انسانی ہمدردی اور خدمت خلق کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ وہ بے حد مصروف خاتون تھیں۔ خانہ داری، بچوں کی نگہداشت، شوہر کی خدمت اور عبادت سے انہیں کسی دوسری طرف توجہ کرنے کی فرصت بالکل نہ ملتی تھی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، احسن الناس خادم الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو لوگوں کی خدمت بجا لاتا ہے، اس کے پیش نظر ہر وقت مخلوق خدا کی خدمت میں کمر بستہ رہتی تھیں اور اڑوسیوں پڑوسیوں کے دکھ درد میں شریک ہونا اپنا فرض سمجھتی تھیں۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا جو اسلام کا سخت دشمن تھا۔ اللہ نے اسے ہدایت دی اور وہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ اس پر اس کے اقارب اس کے مخالف ہو گئے اور اسے قطع تعلق کر لیا۔ اس طرح اس کے کاروبار اور تجارت پر بہت برا اثر پڑا اور وہ نہایت مفلس و قلاش ہو گیا۔ اسی زمانے میں اس کی ہمدرد اور غمگسار بیوی قضائے الہی سے فوت ہو گئی۔ رشتہ داروں میں سے کوئی اس کے قریب بھی نہ پھٹکا۔ گھر میں بیوی کی میت پڑی تھی اور وہ پریشان تھا کہ اس کے غسل و کفن کا کیا انتظام کیا جائے۔ اتفاق سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی مصیبت کا علم ہوا۔ وہ رات کے اندھیرے میں اٹھیں، روائے مبارک سر پر لی اور لونڈی حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچیں۔ وہاں جا کر خود ہی میت کو غسل دیا اور خود ہی کفنایا۔ ایک مرتبہ چکی پیس رہی تھیں کہ پڑوس سے ایک دردناک آواز کانوں میں پڑی۔ یہ آواز سنتے ہی بے چین ہو گئیں۔ کنیز کو ساتھ لے کر فوراً اس گھر میں چلی گئیں۔ دیکھا کہ پڑوسن درد زہ میں مبتلا ہے اور اس کی جان پر بنی ہوئی ہے۔ گھر والے سخت پریشان ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ سیدہ نے انہیں تسلی دی اور کنیز کے ساتھ مل کر زچہ کی اس تندہی سے مدد اور خدمت کی کہ بچہ صحیح سلامت پیدا ہو گیا اور زچہ کی جان بھی بچ گئی۔ یہ خدمت انجام دے کر گھر لوٹیں تو اس قدر خوش تھیں گویا سارے جہان کی نعمتیں مل گئی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان خاتون ہونے کی حیثیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد بھی تھیں اور حضور کی چہیتی بیٹی بھی تھیں۔ ان دونوں حیثیتوں میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنا جزو ایمان سمجھتی تھیں۔ وہ ہر کام میں حضور کی پیروی کرتیں، ہر عمل اسی طرح سر انجام دیتیں جس طرح حضور سر انجام دیتے۔ حضور سے کوئی مسئلہ، حکم یا ارشاد سن پاتیں تو ان کو حرز جان بنا لیتیں اور اسی کے مطابق عمل کرتیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے کچھ رقم مل گئی، قیاس ہے کہ مال غنیمت سے ملی ہوگی۔ انہوں نے اس رقم سے سونے کا ایک ہار خرید لیا اور اسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، فاطمہ، کیا لوگوں سے یہ کہلانا چاہتی ہو کہ رسول اللہ کی بیٹی آگ کا ہار پہنتی ہے؟ دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے گلے میں سونے کا ہار دیکھا تو فرمایا، فاطمہ، تم یہ ہار پہنے ہوئے ہو، لوگ دیکھیں گے تو کیا یہ نہ کہیں گے کہ محمد کی بیٹی مغرور امیروں کے سے زیور پہنتی ہے؟ حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا تو اسی وقت ہار گلے سے اتار دیا، پھر اسے فروخت کر کے ایک غلام خریدا اور اسے آزاد کر دیا۔ محدثین نے یہ تصریح نہیں کی کہ حضور نے سونے کے ہار کو آگ کا ہار کیوں قرار دیا، حالانکہ عورتوں کے لیے سونے کے زیور پہننا جائز ہے۔ قیاس یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا کہ آپ کے گھرانے کے لوگ پرتکلف لباس پہنیں یا قیمتی زیور استعمال کریں اور نمود و نمائش سے کچھ واسطہ رکھیں۔ ایک مرتبہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس تشریف لائی۔ سیدہ فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراجعت کی خوشی میں یا خیر مقدم کے طور پر گھر کے دروازے پر نقیش پردہ لٹکایا۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو چاندی کی کنگن پہنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملنے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے دروازے پر پردہ اور بچوں کے ہاتھ میں نقرئی کنگن دیکھے تو سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے بغیر واپس تشریف لے گئے۔ سیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا سبب سمجھ گئیں۔ انہوں نے فوراً پردہ چاک کر دیا اور بچوں کے ہاتھ سے کنگن اتار لیے۔ وہ روتے ہوئے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
آپ نے صحابہ سے فرمایا، یہ میرے گھرانے والی اہل بیت ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ ان زخارف زرق برق آرائش سے آلودہ ہوں، ان کے بدلے فاطمہ کے لیے اسیب کا ہار اور نقرئی کنگنوں کی جگہ ہاتھی دانت کے 2 جوڑے کنگن خرید لاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے پاس باہر سے کچھ رقم بھیجی۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تشریف لے گئے تھے۔ آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لائی تو سیدہ فاطمہ نے اسی خوشی میں حضرت علی کی بھیجی ہوئی رقم سے ایک پردہ خرید کر دروازے پر لٹکا دیا اور چاندی کے 2 کنگن بنوا کر ہاتھوں میں پہن لیے۔ حضور واپس تشریف لائی تو حسب معمول سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملنے چلے گئے۔ انہوں نے نہایت مسرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہلا و سہلا و مرحبا کہا، لیکن حضور نے دروازے پر پردہ اور ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن دیکھ کر ان کی طرف چندہ التفات نہ فرمایا اور کاشانۂ فاطمہ میں تشریف رکھے بغیر واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اعتنائی سے بہت دکھ ہوا۔ وہ رونے لگیں اور سوچنے لگیں کہ آخر مجھ سے کون سا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہوا ہے۔ سوچتے سوچتے خیال آیا کہ یہی پردہ اور کنگن 2 نئی چیزیں گھر میں آئی ہیں۔ انہوں نے فوراً کنگن ہاتھوں سے نکالے اور دروازے سے پردہ اتارا۔ پھر یہ دونوں چیزیں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو دے کر فرمایا کہ انہیں نانا جان کے پاس لے جاؤ اور میری طرف سے عرض کرو کہ آپ انہیں جس طرح چاہیں کام میں لائیں۔ بچے یہ چیزیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئی اور ماں کا پیغام دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چوم کر اپنے زانوؤں پر بٹھا لیا اور صحابہ کو حکم دیا کہ کنگنوں کو توڑ کر اور پردے کو بہت سے حصوں میں پھاڑ کر انہیں اصحاب صفہ میں تقسیم کر دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی میری بیٹی فاطمہ کو اپنے فضل و کرم سے نواز، اس پردے کے بدلے جس سے صفہ کے محتاجوں کا تن ڈھانکا گیا میری بیٹی کو جنت کے کپڑے عطا فرما، اور ان کنگنوں کے بدلے جو ان غریب لوگوں میں تقسیم کیے گئے اسے جنت کے زیور پہنا۔ غرض سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے مطابق عمل کرتی تھیں اور آپ کی رضا جوئی کو ہر چیز پر مقدم سمجھتی تھیں۔ باپ بیٹے کی محبت۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت تھی اور سیدہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتی تھیں۔ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو اپنی اولاد سے محبت کرتے نہیں دیکھا۔ جب کبھی آپ سفر پر تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ سے مل کر جاتے اور جب سفر سے واپس آتی تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر ملتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتیں تو آپ ازراہ محبت کھڑے ہو جاتے اور شفقت سے ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی نشست سے ہٹ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتیں، محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک چومتیں اور اپنی جگہ پر بٹھاتیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کسی سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے رخصت ہوتی اور سفر سے واپس تشریف لاتے تو خاندان بھر میں سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ہی ملاقات کرتی، پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے ہر رنج و راحت میں شریک ہوتے اور تقریباً ہر روز ان کے گھر جاتی، ان کی خبر گیری کرتی، کوئی تکلیف ہوتی تو اسے دور کرنے کی کوشش فرماتی۔ اگر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فقر و فاقہ ہوتا تو بیٹی کے گھر میں بھی یہی کیفیت ہوتی۔ حضور کے گھر میں کوئی چیز پکتی تو آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ حضرت فاطمہ کو بھی بھجواتے۔ اگر کہیں سے کوئی کھانے پینے کی چیز آ جاتی تو آپ اس میں سے بھی سیدہ فاطمہ کا حصہ ضرور نکالتے اور انہیں بھجوا دیتے۔ کہیں سے کپڑا آتا تو وہ بھی بقدر مناسب سیدہ کو بھیجتے۔ اگر کہیں دعوت پر تشریف لے جاتی تو سیدہ گھر میں بھوکی ہوتی تو میزبان کی اجازت سے ان کے لیے کھانا بھیج دیتے۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لائی۔ پہلے آپ نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔
حضور کو یہ بات زیادہ پسند تھی کہ جب کبھی سفر سے واپس ہوتے تو پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے، اس کے بعد اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے پاس جاتے، پھر ازواج مطہرات کے یہاں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد حضرت فاطمہ سے ملنے تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے گھر کے دروازے پر آ گئیں اور آپ کا چہرہ مبارک چومنا شروع کر دیا۔ بروایت دیگر آنکھ اور دہنے مبارک کو چوما اور رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، روتی کیوں ہو؟ عرض کیا، آپ کے چہرے مبارک کا رنگ مشقت سے متغیر اور پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر رونا آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، گریہ وزاری نہ کر، تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے کام کے لیے بھیجا ہے کہ روئے زمین پر کوئی اینٹ اور گارے کا مکان اور نہ کوئی ادنا صوتی خیمہ بچے گا جس میں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام یعنی دین اسلام نہ پہنچا دے، اور یہ دن وہاں تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک دن اور رات کی پہنچ ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں معلوم ہوا کہ حضور فاقے سے ہیں، جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا، جانے پدر، یہ پہلا کھانا ہے جس کو 3 دن کے بعد تیرا باپ کھائے گا۔ طبرانی میں یہ اضافہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ نے آپ کو جو کی روٹی کا ٹکڑا دیا تو آپ نے پوچھا، بیٹی یہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، ابا جان، یہ ٹکیا ہے جسے میں نے پکایا تھا، میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں اکیلی یہ ٹکیا کھا لوں، در حالانکہ آپ بھوکے ہیں، اس میں سے یہ ٹکڑا آپ کی خدمت میں لائی ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ غزوہ خندق یعنی 5 ہجری میں گھر کے مرد میدان میں تھے۔ ایک دن سیدہ فاطمہ نے روٹی پکائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو پیش فرمائی۔ حضور کئی دن سے خندق کی کھدائی میں مصروف تھے۔ بیٹی کی محبت پر خوش ہو کر فرمایا، جانے پدر، آج 3 دن کے بعد یہ لقمہ مجھے ملا ہے۔ غزوہ احد یعنی 3 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو بعض لوگ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر مدینہ پہنچی تو خواتین فرط غم سے نڈھال ہو گئیں اور بے اختیار گھروں سے نکل پڑیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ان میں شامل تھیں۔ وہ میدان جنگ میں پہنچیں تو دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں اور چہرہ مبارک اور سر اقدس سے خون جاری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ڈھال میں پانی بھر کر لائی اور سیدہ زخم دھونے لگیں۔ پانی ڈالنے سے خون زیادہ بہنے لگا، چنانچہ سیدہ نے پانی ڈالنا بند کر دیا، چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر اسے جلایا اور پھر اس سے زخم بھر دیا۔ اس طرح خون بند ہو گیا۔ اس سلسلے میں کچھ روایتیں اس قسم کی بھی ملتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں میدان جنگ میں تشریف لے گئیں اور وہاں مجاہدین زخمیوں کو پانی پلاتی رہیں اور ان کی مرہم پٹی کرتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو سیدہ فاطمہ نے آپ کے روئے مبارک کے زخم کو صاف کر کے مرہم پٹی کی۔ غزوہ احد کے وقت سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے اور وہ سیدہ فاطمہ کی گود میں تھے۔ اس کے باوجود وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کی خبر سنتے ہی میدان جنگ میں پہنچ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھوئے اور مرہم پٹی فرمائی۔ 8 ہجری میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جانثاروں کے ساتھ فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئی تو حضرت فاطمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ گئیں، اور فتح مکہ کے موقع پر مکے میں ان کی موجودگی کا ثبوت اس روایت سے ملتا ہے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور حضور ابھی مکہ میں ہی تھے کہ ایک دن فاطمہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب بیٹھ گئیں اور میں آپ کی دائیں جانب تھی۔ پس ایک لونڈی ایک برتن لے کر حاضر ہوئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ لونڈی نے وہ برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آپ نے تھوڑا سا پانی پیا اور پھر مجھے دیا۔ میں نے اس پانی کو پی لیا اور پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں روزے سے تھی اور میں نے پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے کوئی قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ روزہ نفل تھا تو کچھ حرج نہیں۔ ذی قعدہ 10 ہجری میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھیں۔
کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں نجران یعنی یمن گئے ہوئے تھے۔ مکہ پہنچ کر حضرت فاطمہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ ادا کیا اور آپ کے حکم سے احرام کھولا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجران سے مکہ معظمہ پہنچے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احرام کھولنے کا سبب پوچھا۔ سیدہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں کی پیداوار سے جو خیبر، فدق وغیرہ کی زمینوں سے حاصل ہوتی تھیں، حضرت فاطمہ کا خاص حصہ مقرر فرما دیا تھا۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریری فرمان کے ذریعے حضرت فاطمہ کا حصہ 85 وسق گندم مقرر فرمایا تھا۔ اس فرمان پر حضرت عثمان بن ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی تھی۔ اس میں ازواج مطہرات حضرت اسامہ بن زید، حضرت مقداد بن اسود اور پھر حضرت ام رمیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے حصے بھی مقرر کر دیے گئے تھے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ بعض صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حکم دیا کہ فاطمہ کے گھر کے سوا ایسے تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، صرف حضرت فاطمہ کے گھر کا دروازہ باقی رکھا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا فاطمہ سے؟ حضور نے فرمایا، فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور تم مجھے فاطمہ سے زیادہ عزیز ہو۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سواد آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔